اچھا ویورس، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے جو لڈو کی میڈیکیشن کی تھی وہ کیا کی تھی۔ اچھا، میں آپ سے یہ کہوں گی جن کے پاس کیٹس اور کٹنز ہیں تو وہ تھوڑا کوشش کیا کریں کہ ویٹ کے پاس جانا تھوڑا اوائڈ کریں۔ مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ویٹ کے پاس نہ لے کے جائیں اپنی کیٹ کٹن، آپ کے اگر اس میں نہیں ہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ نے پوچھ لیا، کسی سے کنسلٹ کر لیا، پھر بھی آپ کو نہیں لگ رہا کہ فائدہ ہو رہا ہے اس دوا سے، تو آپ فوراً جائیں اور اپنے کیٹ اور کٹن کی کنڈیشن دیکھیں کہ وہ زیادہ خراب نہ ہو۔ آپ شروع میں ہی اس کا میڈیکیشن کریں اگر کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، نالج ہے اس چیز کے بارے میں تو کریں، ادروائز نہ کریں۔ تو میں آپ کے لیے اب ایسی ہی ویڈیو انشاءاللہ تعالی لایا کروں گی، کیونکہ ماشاءاللہ کیٹ کے ساتھ 6 سال ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو مجھے بہت سی چیزیں شروع میں نہیں پتہ تھیں، اب کافی چیزیں پتہ چل گئی ہیں۔ تو اچھا، پہلے تو میں آپ کو لڈو کا بتاتی ہوں کہ لڈو کو میں نے کیا میڈیکیشن دی تھی۔ یہ ایک دن جو ہے، یہ اتوار کے دن کی بات ہے، اتوار کو انہوں نے، ان کے لیے میں نے کچھ ڈالا، جیسے ان کو دیتی ہوں کھانا وانا، کچھ بھی گردنیں، چکن، جو بھی کیٹ فوڈ، تو اس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، تو نیچے آ کے مانگتا، یا اوپر بھی ہماری نیبر ہیں تو وہ بھی دے دیتی ہیں، اس کی بچی بھی دے دیتی ہیں، تو کچھ نہیں کھایا۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کیا کروں کیا نہیں، کچھ بھی نہیں کھا رہا، سب کچھ دے کے دیکھ لیا۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ کیٹس جب نہیں کھاتی، یا تو موشن ہو رہے ہوتے ہیں، یا فیور ہوتا ہے، یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے۔ تو فیور کا جو یہ ہے $1 ہوتا ہے، جو کہ منع کرتے ہیں کہ زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ اچھا، کیٹس کو اور کٹنس کو اس کی بھی ایک کوانٹٹی ہوتی ہے دینے کی، کہ وہ ہم کٹن کو جو دیتے ہیں 0.2 ml دیتے ہیں۔ ابھی میرے پاس سرنج نہیں ہے، ایک تو سرنج بھی آنا بند ہو گئی ہیں، وہ ون ٹائم یوز والی آ رہی ہیں، تو ابھی فی الحال میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں اس میں بتاتی، میں بعد میں بتاؤں گی پھر کسی وقت۔ کیٹ اڈلٹ ہوتی ہے تو اس کے حساب سے دیتے ہیں، کٹن ہوتا ہے تو اس کے حساب سے دیتے ہیں۔ وہ تو پوچھ سکتے ہیں ہم کسی بھی ویٹ سے، یا کسی بھی ان سے جن کے پاس کیٹس کٹنس ہوتے ہیں، ان کو اتنا ایکسپیرینس ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی اگر جان پہچان میں یا آپ کے ریلیٹیو میں، فرینڈ میں ہیں کچھ، تو پہلے آپ ان سے پوچھیں اس چیز کا۔ میرے پاس سرنج ہوگی تو میں اس پہ بھی ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گی کتنی کوانٹٹی میں دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کٹن ہے ہمارا لڈو جو ہے، یہ 7 سے 8 اراؤنڈ 8 مہینے کا نہیں ہوگا تو 7+ ہوگا، اس طرح ہوگا۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا ہی دیا تھا ڈالر سیرپ۔ اچھا، یہ ویٹ منع کرتے ہیں زیادہ نہیں دینا چاہیے۔ خیر میں 2 ٹائم بھی دے چکی ہوں، اور میں نے اس کو 2 ٹائم ہی دیا تھا، وہ بڑا کٹن ہے تو 2 ٹائم دے دیا تھا اس کو صبح شام۔ 0.3 ml دیا ہوگا یا 0.2 ml، تھوڑا تھوڑا سی دیا تھا، لیکن اس سے تھوڑا سا فرق مجھے محسوس ہوا کہ اس نے پھر رات میں بہت زبردستی کرنے پہ یخنی میں کٹن فوڈ ڈال کے دینے میں اس نے کھایا، لیکن سیکنڈ ڈے پھر کچھ نہیں کھا رہا تھا۔ پھر صبح میں نے دیا 2 ٹائم، اس طرح ہی ہے، میں نے 2 دن دیا۔ پھر میں نے منگائی ایموکسلین، کیونکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور انفیکشن میں کئی اپنے کیٹس کو بھی دے چکی ہوں، کٹنس کو، اور باہر والے جو اسٹرے کٹنز ہیں ان کو بھی پلا چکی ہوں، الحمدللہ صحیح ہو گئے تھے وہ اس سے دوسرا ایموکسلین بھی آتا ہے جس پہ بچے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ 125 mg کا، یہ بھی 125 کا۔ پھر میں نے مجھے اس کا پتہ تھا تو میں نے یہ دینا شروع کر دیا۔ یہ میں نے 2 ٹائم دیا اس کو، 1 دن 2 دن۔ وہ کھا پی تو رہا نہیں تھا کچھ، تو ایسا نہیں کر رہی تھی کہ صرف اس کو میں وہی دیے چلے جا رہی ہوں، صرف دوائی پلائے چلے جا رہی ہوں، صرف دوائی نہیں پلاتی تھی، میں اس کو یخنی بھی دیتی تھی سرنج کے ذریعے، سیلیک رائس والا بنا کے دیتی تھی، دودھ دے دیتی تھی کبھی، کیونکہ سرنج کے ذریعے تو یہی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ نہیں کھا پی رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اس کو یہ دیا ایموکسلین 0.3 ml 0.2 ml، اس طرح 2 ٹائم دن میں
جب میں نے دیکھا کہ اس کا اثر ہو ہی نہیں رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، پھر ہمارے ایک محلے میں ہے ایک ویٹ نا، مجھے پہلے نہیں پتہ تھا ان کا، مجھے بھی ریسنٹلی پتہ چلا ان کا کہ وہ ویٹ ہے، تو پھر میں نے ان کو دکھایا نا اس کو، لڈو کو، تو اس نے کہا کہ فیور ہے اس کو اور کچھ نہیں ہے، حالانکہ فیور کا یہ دیا تھا $DS، لیکن اس سے نہیں ہوا۔ اچھا 3 دن میں اس کو یہ پلا چکی تھی کہ کوئی انفیکشن ہوگا تو وہ صحیح ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، اسٹرے کیٹ کو باہر دیا تھا میں نے، وہ صحیح ہو گیا تھا الحمدللہ۔ خیر آپ لوگ اس طرح نہ کریے گا کہ پلائے چلے جائیں، آپ دیکھیں بھئی اس طرح کی کنڈیشن تھی، جس طرح وہ نہیں کھا رہا تھا، میں اس لیے پریشان تھی کہ میں کہیں ویٹ کے پاس لے جا نہیں سکتی، میرے ساتھ مسئلہ ہے، اکیلے نہیں لے کے جا سکتی کہیں، کوئی میرے ساتھ ہوتا نہیں ہے اس طرح سپورٹ کرنے والا، تو میں کوشش کرتی ہوں، میرے کانٹیکٹ میں ویٹ ہیں تو میں جو ہے ان سے بات کرتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں، سب کرتی ہوں، ان سے بھی پوچھا میں نے، پھر میں نے دی، پھر میں نے ان ویٹ سے ہی جو ان کا پتہ چلا کہ ہمارے محلے میں، ان سے میں نے بات کی، انہوں نے 2 دن اس کو انجیکشن لگایا، اس کے ایک انجیکشن لگا تو ابھی آ گیا تھا، لیکن وہ پھر چلا گیا اوپر، ایک انجیکشن لگا تو اس سے تھوڑی اس کے بہتری آئی، تھوڑا بہت اس نے ہلکا پھلکا کھایا پیا، لیکن پھر اس کے بعد وہی یہ کہ نہیں کھا رہا، پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھئی وہ کچھ نہیں کھا رہا، وہ کہنے لگے نہیں کھائے گا آہستہ آہستہ کھائے گا، ابھی بیف کا بوائل قیمہ دیں بوائل کر کے، میں نے وہ بھی دیا بٹ نہیں کھایا۔ خیر پھر وہ دوسرے انجیکشن کے بعد آہستہ آہستہ میں پلاتی رہی اسی طرح سیریلیک، اور وہ 5-6 دن میں جا کے، ٹوٹل 5-6 دن تک اس کو میں نے بھوکا نہیں رکھا، میں دیتی رہی جو دے سکتی تھی سرنج کے ذریعے اس کو 3-3 4-4 ٹائم جو تو دینا پڑتا ہے۔ الحمدللہ وہ اب ماشاءاللہ سے کھانے پہ آ گیا، اور آپ کے سامنے جو میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، تو ایسی اور ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی میڈیسن کے حوالے سے، جو میں دے چکی ہوں، جن میڈیسن کا ایکسپیرینس مجھے ہو چکا ہے، تو میں ضرور شیئر کروں گی، اور میری ویڈیو کو دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ٹائم پھر اور اچھی ویڈیو لے کر آؤں گی، آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔